बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन मती। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खी। 25 और 26 अप्रैल के रोज सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. अमेरिका ईरान के बीच दूसरे मरहले के मुज़ाकरात की कोई हतमी तारीख अभी तय नहीं हुई। अमेरिकी जारहियत के बाद आबना हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया है, ईरान का बयान। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियां, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र रावलपिंडी और गिरदनवाह में सख्त हिफाजती इंतजामात। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइल के हमले, कई इमारतों को बनाया गया निशाना। जंगबंदी खत्म होने पर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं, इसराइली अहदेदार का दावा। लेबनान में बेघर खानदानों की वापसी का आगाज, इसराइली गोलाबारी के बावजूद हजारों अफराद जुनूबी इलाकों की जानिब रवाना। ट्रिनिडैड और टोबैगो में दिल दहला देने वाला इंकशाफ, कब्रिस्तान से बच्चों समेत 56 नाशें बरामद, तहकीकात शुरू। कैफ में सुपरमार्केट पर फायरिंग का वाकया, 6 अफराद हलाक, हमलावर पुलिस मुकाबले में मारा गया। टीएमसी हुकूमत सिर्फ लूट मार में मसरूफ है, बीजेपी टीएमसी के सिंडिकेट को खत्म कर देगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मगरब बंगाल के पुरुलिया में इंतखाबी मुहिम से खिताब। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है, कांग्रेस का एहतजाज। वजीर आजम ने सरकारी खिताब को सियासी तकरीर में तब्दील कर दिया, खड़गे की तनकीद। और अब पेश खबरें तफसील से। ईरान जंगबंदी जारी है, ताहम अमेरिका से नए मुज़ाकरात की कोई हतमी तारीख अभी तय नहीं की गई है। ईरान का कहना है कि ईरानी जहाज़ों पर अमेरिकी पाबंदी के बाद आबना हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया है। ईरान का कहना है कि वह आबना हुर्मुज़ को उस वक्त तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका उसकी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म नहीं करता। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के नए दौर के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने वाशिंगटन के इंतहा पसंदाना मुतालबात पर तनकीद भी की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी और उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक कोई मुआहदा नहीं हो जाता। वहीं ईरान ने खबरदार किया कि वाशिंगटन तेहरान के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात के दूसरे दौर से कबल वफाकी दारकूमत और इससे मुल्हक़ा इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। ताहम मुज़ाकरात के शेड्यूल के हवाले से ताहाल कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 10,000 से ज़ायद पुलिस अहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि रावलपिंडी में 600 से ज़ायद चौकियां कायम की गई हैं। मुमकिन सफारती सरगर्मियों के पेश नज़र सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी नाफिज कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक नूरखान एयरबेस और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ हसास इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है, जबकि इन मुकामात के गिरदोनवाह में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र छतों पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। रावलपिंडी में ड्रोन का इस्तेमाल, कबूतरबाजी और हवाई फायरिंग पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि मखसूस इलाकों में रेस्टोरेंट, पार्क्स, बाजार, ब्यूटी पार्लर्स, स्नूकर क्लब्स, फिटनेस सेंटर्स, पान शॉप्स
اور دکانیں، بینک، بیکریاں بند رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق نیو ٹاؤن، صادق آباد اور چکالالہ کے علاقوں میں خصوصی سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوٹلز، گیسٹ ہاؤس کو مہمانوں کا مکمل ریکارڈ رکھنے اور روزانہ رپورٹ متعلقہ تھانے میں جمع کروانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ حساس راستوں پر پارکنگ پر مکمل پابندی ہوگی اور غیر متعلقہ افراد کے داخلے کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ انتظامیہ نے عمارتوں کے مالکان کو بھی سیکیورٹی ہدایت کا پابند کیا ہے، جبکہ چھتوں، بالکنیوں، کھڑکیوں پر نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کے دوسرے دور کے وقت کے حوالے سے حالانکہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، جبکہ بعض میڈیا رپورٹس میں زر گردش تاریخوں کی بھی سرکاری سطح پر تردید کی گئی ہے۔ اس سے قبل 11 اور 12 اپریل کو پاکستان میں امریکہ اور ایران کے درمیان غیر معمولی براہ راست مذاکرات ہوئے تھے، جو بغیر کسی معاہدے کے اختتام پذیر ہوئے تھے۔ پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے ایک اور دور کی میزبانی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف حالیہ دنوں میں سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دورے کر چکے ہیں، جبکہ چیف آف ڈیفنس فورس فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ایران میں اہم ملاقاتیں کر کے واپس آئے ہیں، جہاں انہوں نے متنازع امور پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان جنگ بندی اور اسرائیلی توثیق کے باوجود لبنان پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے ایک ایلو لائن قائم کرتے ہوئے نئی اور عارضی حفاظتی سرحد قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے قبل اسرائیل غزہ میں بھی اس طرح کی ایلو لائن قائم کر چکا تھا۔ اس بیچ فرانسیسی صدر ایمنوئل میکرون نے لبنان میں حزب اللہ پر حملے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک فرانسیسی امن فوجی کو ہلاک کرنے کا الزام لگایا ہے، تاہم حزب اللہ نے اس الزام کی تردید کی۔ لبنان میں بے گھر ہونے والے ہزاروں خاندانوں نے اسرائیلی گولہ باری اور سرحدی علاقوں میں گھروں کی مسماری کے باوجود اپنی جنوبی آبائی علاقوں کی طرف واپسی شروع کر دی ہے۔ ہفتے کے روز گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھی گئیں، جن میں گدے، سامان اور جھنڈے لادے ہوئے تھے، جبکہ خاندان اپنے گھروں کی حالت جانچنے کے لیے جنوب کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ واپسی لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے بعد ممکن ہوئی ہے، تاہم لبنانی فوج نے شہریوں کو فی الحال واپسی مؤخر کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو فوری رد عمل کے لیے تیار ہے۔ بیشتر واپس آنے والے افراد کو اپنے گھر مکمل طور پر تباہ یا ناقابل رہائش حالت میں ملے، جس کے باعث وہ رکنے یا نہ رکنے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں۔ یہ جنگ بندی شہریوں کو خاص طور پر جنوبی لبنان اور بیروت کا جنوبی مضافاتی علاقوں میں اپنی املاک کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کر رہی ہے، جہاں شدید بمباری کی گئی تھی۔ لبنانی حکام کے مطابق اس تنازع کے دوران اسرائیلی حملوں میں تقریباً 2300 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے، جن میں زیادہ تر جنوبی لبنان اور بیروت کے نواحی علاقے کے افراد شامل ہیں۔ ہفتے کے روز حزب اللہ کے سینئر عہدیدار محمود قماتی نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی وقت دھوکہ دہی کا امکان موجود ہے اور موجودہ جنگ بندی عارضی نوعیت کی ہے۔ انہوں نے شہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ حد تک سکون کریں، لیکن جب تک مکمل اطمینان نہ ہو جائے اپنے موجودہ محفوظ مقامات کو ترک نہ کریں۔ مقامی میڈیا اور رہائشیوں کے مطابق اسرائیلی افواج اب بھی سرحدی دیہات میں مسماری کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ کی طرز پر اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بھی خود ساختہ ایلو لائن قائم کر دی ہے، جس کے بعد خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی لبنان میں ایلو لائن کی جنوب میں ایسے عناصر کی نشاندہی کی گئی جنہوں نے جنگ بندی مفاہمت کی خلاف ورزی کی اور شمالی جانب موجودہ فورس کے لیے خطرہ پیدا کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے جمعرات کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد پہلی بار اس خود ساختہ ایلو لائن کے قیام کا اعلان کیا۔ اس دوران جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے بھی جاری ہیں، جن میں بیت اللیف، خنتار اور تولین کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جہاں گھروں کی تباہی، گولہ باری اور مشین گن فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ ادھر حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے ایک طرفہ جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنظیم میں سے کسی پابندی کی پابند نہیں ہو سکتی جس میں صرف ایک فریق پر ذمہ داریاں عائد ہوں۔ انہوں نے جنگ بندی معاہدے کو لبنان کی توہین قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ حزب اللہ کے جنگجو کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سربراہ ایرانی مذاکراتی وفد اور اسپیکر پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا، جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ دوسرے ممالک آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ باقر قالیباف نے بتایا کہ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن اب بھی بہت فاصلہ باقی ہے۔ اسپیکر پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ دشمن اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو ناکام ہو گیا۔ دشمن سمجھتا تھا ایران 2 سے 3 روز میں ہتھیار ڈال دے گا، ہم نے 40 روز جنگ لڑی۔ دشمن سمجھتا تھا ایران بھی وینزویلا جیسا ہوگا، یہ بھی نہ ہوا۔ امریکہ نے
نیٹو کو شریک کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ جنگ میں دشمن کے 170 سے 180 ڈرونز نشانہ بنائے. امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ بھی نشانہ بنایا گیا, جو معمولی بات نہیں. ڈاکٹر محمد باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا. اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھیں. امریکی مائن سویپر آگے بڑھا تو ہم یقینی طور پر فائرنگ کریں گے. ایرانی اسپیکر نے کہا کہ میں یہ بات امریکی وفد کو واضح طور پر بھی بتا چکا ہوں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ امریکہ دھمکیوں, انتباہ اور ڈیڈ لائن کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے, جس کے بعد اب اس نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو پیغامات بھیجنے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مختلف نکات پر اختلافات موجود ہیں, تاہم بعض معاملات پر اتفاق بھی ہو چکا ہے. ان کے مطابق ایران نے عارضی جنگ بندی صرف اس لیے قبول کی تاکہ امریکہ کو ایرانی مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا سکے. ایرانی اسپیکر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ تو ایران میں حکومت کی تبدیلی کا مقصد حاصل کر سکی اور نہ ہی ایران کی میزائل صلاحیت کو تباہ کرنے میں کامیاب رہی. ایک اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ جنگ بندی ختم ہونے پر اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملے کے لیے تیار ہیں. ایران میں ممکنہ اہداف کی نئی فہرست تیار کر لی ہے. اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے. ایران کی توانائی تنصیبات بھی ممکنہ اہداف میں شامل ہیں. واشنگٹن وائٹ ہاؤس عہدیدار نے امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو سکتی ہے. ہم پاکستان میں ایران کے ساتھ مزید بات چیت کے منتظر ہیں. عالمی منظرنامے میں 2 بااثر امریکی شخصیات کے درمیان اختلافات نمایاں ہو گئے ہیں. جہاں ایک جانب ڈونلڈ ٹرمپ ہیں تو دوسری طرف کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ لیو 14 70 سالہ پوپ, جو دنیا بھر کے تقریباً 1.4 ارب کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا ہیں, نے امریکہ, اسرائیل اور ایران سے متعلق جنگی صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دنیا چند آمیرانہ قوتوں کے ہاتھوں تباہی کا شکار ہو رہی ہے اور امن کا قیام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. دوسری جانب 12 اپریل کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک طویل بیان جاری کرتے ہوئے پوپ لیو 14 کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے پوپ کو جرائم, جوہری ہتھیاروں اور خارجہ پالیسی کے معاملات میں کمزور قرار دیا. ٹرمپ نے اپنی تنقید کو ذاتی رنگ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پوپ لیو, جس کا اصل نام رابرٹ فرانسس پریوسٹ ہے, کو پوپ بنانے میں ان کی اپنا کردار کا اثر رہا ہے. ان کے مطابق اگر میں وائٹ ہاؤس میں نہ ہوتا تو لیو ویٹیکن تک نہیں پہنچ پاتے. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب عالمی سطح پر سیاسی اور مذہبی قیادت کے کردار پر بحث تیز ہو رہی ہے, اور دونوں شخصیات کے بیانات نے اس بحث کو مزید شدت دے دی ہے. کیریبین ملک ٹرینیڈاڈ ٹوباگو میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قبرستان سے 56 نعشیں برآمد کی ہیں, جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہے. مقامی پولیس کے جاری کردہ بیان کے مطابق برآمد ہونے والی لاشوں میں سے 50 بچوں کی ہیں, جبکہ 4 بالغ مردوں اور 2 خواتین کی لاشیں بھی شامل ہیں. حکام کے مطابق تمام لاشوں کو قبرستان میں چھوڑ دیا گیا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ بعض لاشوں, خاص طور پر ایک مرد اور ایک خاتون کے جسموں پر پوسٹ مارٹم کے آثار بھی پائے گئے ہیں, جبکہ تمام بالغ افراد کے ساتھ ایسے شناختی ٹیگز بھی موجود تھے جو عام طور پر مردہ خانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں. واقعے کے بعد پولیس نے فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ لاشوں کی شناخت اور اس افسوسناک معاملے کے پس منظر کو واضح کیا جا سکے. یوکرین کے دارالحکومت کیف میں ایک سپر مارکیٹ کے اندر فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 6 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے. میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ اچانک سپر مارکیٹ میں داخل ہوا اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی, جس کے نتیجے میں کئی افراد موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور متعدد افراد زخمی ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایمرجنسی سروسز فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں. پولیس کی بروقت کارروائی کے دوران حملہ ور مارا گیا. حکام نے زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا ہے, جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں. مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بنگلہ دیش نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 سے 15% تک کا اضافہ کر دیا ہے. بنگلہ دیش کی وزارت توانائی کے مطابق نئی قیمتوں کے تحت پیٹرول 116 ٹکا فی لیٹر سے بڑھ کر 135 ٹکا یعنی تقریباً $1.10 فی لیٹر کر دیا گیا ہے, جبکہ ڈیزل 115 ٹکا اور مٹی کا تیل 130 ٹکا فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی, سپلائی چین میں رکاوٹیں اور فریٹ اور انشورنس اخراجات میں اضافے کے باعث درآمدی لاگت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے, جس کے پیش نظر قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا. بنگلہ دیش کے سرکاری حکام کے مطابق ایران سے متعلق جاری 7 ہفتوں کے تنازع کے دوران عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا, جس نے ایندھن کی فراہمی کو مزید محدود کر دیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کی پورولیا میں انتخابی مہم میں حصہ لیا. وزیراعظم نریندر مودی نے ریاست کی 3 ملکوں حکومت پر شدید تنقید کی ہے, ساتھ ہی کئی انتخابی اعلانات بھی کیے ہیں.
उनका कहना था कि मगरबी बंगाल में धान के किसान परेशान हैं, कई आबपाशी प्रोजेक्ट ज़ेर इल्तिवा हैं। उनका यह भी कहना था कि किसानों के आंसू खुश्क नहीं होते। उन्होंने टीएमसी हुकूमत को एक बेरहम हुकूमत करार देते हुए कहा कि यह हुकूमत सिर्फ लूटमार में मसरूफ़ है और लुटेरों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब में टीएमसी की लूट को रोकने और खेतों तक पानी की रसाई का तयक़ुन दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल के किसानों के साथ हर कदम पर धोखा किया है। टीएमसी के इस सिंडिकेट का मंडियों और कोल्ड स्टोरेज पर कंट्रोल है। बीजेपी इस सिंडिकेट के कब्जे को खत्म करेगी। किसानों को डबल इंजन हुकूमत के तहत दुगना फायदा मिलेगा और ये मोदी की, उन्होंने कहा कि गारंटी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कल शाम कौम से खिताब के खिलाफ कांग्रेस ने एहतजाज शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को कांग्रेस इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे रही है। इस एहतजाज में कांग्रेस के खातून कारकुन समेत कांग्रेस लीडर आल कलाम और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस सदर खड़गे ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन खुसूसन कांग्रेस को निशाना बनाया, जो जमहूरियत और आइन के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल रात 8:30 बजे कौम से खिताब के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस खिताब पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तवील पोस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर शदीद तनकीद की और कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए। खड़गे ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एक सरकारी खिताब को सियासी तकरीर में तब्दील कर दिया, जिसमें इल्ज़ामात तराशी और झूठे दावे किए गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन खुसूसन कांग्रेस को निशाना बनाया, जो जमहूरियत और आइन के खिलाफ है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। 25 और 26 अप्रैल के रोज सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. अमेरिका ईरान के बीच दूसरे मरहले के मुज़ाकरात की कोई हतमी तारीख अभी तय नहीं हुई। अमेरिकी जारहियत के बाद आबना हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया है, ईरान का बयान। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियां, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र रावलपिंडी और गिरदनवाह में सख्त हिफाजती इंतजामात। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइल के हमले, कई इमारतों को बनाया गया निशाना। जंगबंदी खत्म होने पर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं, इसराइली अहदेदार का दावा। लेबनान में बेघर खानदानों की वापसी का आगाज, इसराइली गोलाबारी के बावजूद हजारों अफराद जुनूबी इलाकों की जानिब रवाना। ट्रिनिडैड और टोबैगो में दिल दहला देने वाला इंकशाफ, कब्रिस्तान से बच्चों समेत 56 नाशें बरामद, तहकीकात शुरू। कैफ में सुपरमार्केट पर फायरिंग का वाकया, 6 अफराद हलाक, हमलावर पुलिस मुकाबले में मारा गया। टीएमसी हुकूमत सिर्फ लूट मार में मसरूफ है, बीजेपी टीएमसी के सिंडिकेट को खत्म कर देगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मगरबी बंगाल के पुरुलिया में इंतखाबी मुहिम से खिताब। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है, कांग्रेस का एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी खिताब को सियासी तकरीर में तब्दील कर दिया, खड़गे की तनकीद। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त, देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।